بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بکری غلطی سے جنات کے کھیت میں چلی گئی۔ جو ہی میں نے کھیت میں قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں تیزی سے اسے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑاتی اسے تلاش کرنے لگی، لیکن مجھے وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ اگر وہ مجھے نہ ملتی تو میری ماں میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ اپنی ماں کے خوف سے میں ایک بار پھر اسے تلاش کرنے لگی، مگر شاید میری قسمت ہی خراب تھی کہ وہ مجھے مل کے نہ دے رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو آئی تھی اور میں دوپہر سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے لیکن مغرب کی طرف نہیں گئی۔ تبھی میں تیزی سے پرجوش ہوتی اسے ڈھونڈنے کے لیے مغرب کی سمت بھاگنے لگی۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ہر طرف ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں جو تحت نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ میں اسے کھیتوں میں ڈھونڈنے لگی اور جو ہی میں کھیت میں داخل ہوئی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے ہی میرا نام نبیلہ ہے مگر بگڑ کر بیلا بن گیا ہے۔ سبھی لوگ مجھے بیلا ہی کہتے ہیں، چاہے وہ پھر میرے گھر والے ہوں یا گاؤں کے باقی لوگ۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ میں نے 5ویں کلاس کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول کے بعد ہائی اسکول یا کالج وغیرہ نہیں ہے جہاں گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ گاؤں کے زیادہ تر بچے پرائمری تعلیم کے بعد دوسرے گاؤں میں پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں، جبکہ میٹرک کے بعد زیادہ تر بچے شہر کا رخ کرتے ہیں اور روز روز گھر واپس آنے سے زیادہ ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے گھر میں کل 9 افراد رہتے ہیں، ایک میری ماں اور باقی ہم سب بہن بھائی۔ ہم ٹوٹل 8 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی اور 3 بہنیں، لیکن سارے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں اور وہ سب ایک دوسرے سے ایک سال چھوٹے ہیں۔ ہم 8 بہن بھائی سگے نہیں بلکہ سوتیلے بھی ہیں۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی میرا سگا بھائی ہے، باقی سب میرے سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ میرے باپ نے 2 شادیاں کی تھی، ایک میری ماں سے اور دوسری اپنی چچا زاد سے۔ میری ماں میرے چھوٹے بھائی کی پیدائش پر ہی اس دنیا سے گزر گئی تھی اور موت کے 1 سال بعد میرے باپ نے اپنی چچا زاد سے شادی کر لی تھی جو طلاق شدہ تھی، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مگر میرے باپ سے شادی کے بعد اس کے 6 بچے پیدا ہوئے تھے، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹیاں سبھی بیٹوں سے چھوٹی تھیں۔ جب تک میرے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی تب تک میری اور میرے بھائی کی زندگی سکون میں تھی۔ میرا باپ ہم سے بے تحاشا محبت کرتا، بلکہ ماں کے مرنے کے بعد ماں کے حصے کی محبت دینے کی بھی کوشش کرتا۔ تب زندگی بے حد سہل تھی اور ہم ہنسی خوشی جی رہے تھے، لیکن پھر رشتہ داروں کے مجبور کرنے پر میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، جن کا کہنا تھا کہ بغیر ماں کے بچے بگڑ جاتے ہیں اور بنا ماں کے بچے اچھی زندگی نہیں جی پاتے، نہ ہی ان کی پرورش صحیح طریقے سے ہو پاتی ہے۔ ماں نہ ہو تو بچوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتی ہے، جس سے ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ عدم اعتمادی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ماں آئے گی تو وہ بچوں کو نہ صرف ماں کا پیار دے گی بلکہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش بھی کرے گی۔ رشتہ داروں کے کہنے پر میرے باپ نے دوسری شادی اپنی چچا زاد سے کر لی، جس کو شادی کے 2 ماہ بعد ہی جہیز نہ لے جانے کی وجہ سے طلاق دے دی گئی تھی۔ جب میرے باپ کی اس سے شادی ہوئی تو شروع میں تو اس کا ہم سے سلوک اچھا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا بیٹا پیدا ہوا اس نے ہم پر دھیان دینا چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے میں مگن ہو گئی۔ وہ گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی اور جب غصے میں ہوتی تو مجھے اور میرے بھائی کو مارنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ وہ ہمیں ہمارے باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، بلکہ اس کے سامنے ہم سے بے حد محبت و شفقت سے پیش آتی، مگر جیسے ہی وہ کام پر چلا جاتا تو وہ اپنے اصل روپ میں واپس آ جاتی اور ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ میرا باپ صبح کو گیا، شام کو کھیتوں سے واپس آتا تھا، تبھی اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آگے پیچھے میرے 6 سوتیلے بہن بھائی پیدا ہو گئے، لیکن میری سوتیلی ماں کا رویہ ہم سے نہ بدلا۔ وہ سوتیلی تھی اور اس نے ہمیں سوتیلا بن کر دکھایا تھا کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ میں سے کوئی 2-3 عورتیں ہی ہوں گی جو خدا خوفی کے تحت اپنے سوتیلے بچوں سے محبت و شفقت سے پیش آتی ہوں گی، ورنہ دوسروں کی اولاد کو کوئی بھی سینے سے لگا کر نہیں رکھتا۔
3 سال پہلے میرے باپ کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا، جس کے بعد ہمارا گزر مشکل سے ہونے لگا۔ تبھی میری ماں نے کھیتوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ساتھ مجھے بھی لگا لیا۔ مجھے اس نے 5ویں کلاس کے بعد مزید پڑھنے نہیں دیا تھا، اور میں بے بستی کے ان کو راضی بھی نہ کر پائی کہ مجھے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ نہ ہی ابا کبھی ان کے سامنے کچھ بولے۔ یوں میں مزید پڑھ نہ سکی اور اپنی مزید پڑھنے کی حسرت اپنے دل میں ہی دبا لی۔ میرا بھائی بھی میری طرح ان پڑھ ہی رہا، لیکن ان کے اپنے سگے بچے جو 6ٹھی کلاس میں تھے دوسرے گاؤں میں پڑھنے جاتے تھے، باقی گاؤں کے پرائمری اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ باپ کے گزرنے کے بعد زندگی مزید تلخ ہو گئی تھی۔ میری ماں کو اب کھلی چھوٹ مل گئی تھی کہ وہ جیسا چاہے ہم سے سلوک کرے، اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور ہم بھی اب زندگی کو مجبوری سمجھ کر جیے جا رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے بکریاں لا کر رکھتی تھیں۔ میں گھر کا کام بھی کرتی، ماں کے ساتھ کھیتوں میں کام بھی کرتی اور پھر بکریاں بھی چراتی۔ اس دن بھی میں کام نپٹا کر کچھ دیر ماں کے ساتھ کھیتوں میں کام کروانے لگی، مگر بکریاں بھوک سے منمنا رہی تھیں، تو میری ماں نے مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا۔ میں بکریوں کو لے کر ایک طرف چلی آئی اور ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں ان کو چرنے کے لیے چھوڑ کر خود ایک ٹیلے پر بیٹھ کر سوچوں میں گم اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کافی دیر بعد میں چونکی تو شام ڈھلنے کو تھی۔ میں نے ساری بکریوں کو اکٹھا کیا اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب سب بکریوں کو ہانکا تو ایک بکری کم تھی۔ میں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے وہ بکری نظر نہ آئی، تو میں نے ساری بکریوں کو گھر کی طرف ہانک دیا۔ وہ راستے کی آتی تھیں تو خود بخود ہی گھر چلی جاتی تھیں۔ میں نے تیزی سے دائیں بائیں بھاگ کر بکری کو تلاشنا شروع کر دیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی، تو میری پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر بکری نہ ملتی تو میری ماں نے مجھے مار مار کر آدھ منہ کر دینا تھا کہ ایک بکری کی قیمت بھی ہمارے لیے بے حد زیادہ تھی، اور اگر وہ گم جاتی تو بہت نقصان ہو جاتا۔ میں نے ایک طرف چلتے اسے تلاشنا شروع کر دیا۔ شام ڈھلنے کو آئی تھی اور میں دوپہر سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے، لیکن مغرب کی طرف نہیں گئی۔ تبھی میں تیزی سے پرجوش ہوتی اسے ڈھونڈنے کے لیے مغرب کی سمت بھاگنے لگی۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ہر طرف ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں جو تحت نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ میں اسے کھیتوں میں ڈھونڈنے لگی اور جو ہی میں کھیت میں داخل ہوئی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے ہی ہرے بھرے لہلہاتے کھیتوں کے درمیان میں میری بکری کھیتوں کو دانتوں تلے کتراتی جا رہی تھی، جبکہ دور سے ایک آدمی چوغا پہنے اسی کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی تاکہ اپنی بکری کو اس سے بچا سکوں، کیونکہ اس آدمی کے انداز مجھے کافی خطرناک لگ رہے تھے کہ کہیں وہ میری بکری کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میں بھاگتی ہوئی تیزی سے اپنی بکری کے پاس پہنچی، جو اتنی بڑی نہیں تھی بلکہ چھوٹی ہی تھی۔ میں اس آدمی سے پہلے اپنی بکری کے پاس پہنچ گئی اور اس کو اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھا، لیکن اس کی طرف دیکھتے ہی میرے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی، کیونکہ وہ آدمی بے حد عجیب اور بھیانک سا تھا، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس آدمی کے چوغے کی ٹوپی اس کے سر پر تھی، جو ذرا سی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، اور وجہ اس کے 2 لمبے لمبے نوکیلے سینگ تھے۔ اس کا چہرہ انتہائی سخت اور کھردرا سا تھا، اور اس کے دونوں گالوں پر آنکھ سے لے کر جبڑے سے نیچے تک 2 دراڑیں تھیں، جن کے اندر سے آگ نکل رہی تھی، اور دونوں گالوں کی وہ دراڑیں ایسے لگ رہی تھی جیسے خندق کھود کر آگ لگائی گئی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی سخت اور کالے سیاہ تھے، اور اس کی آنکھیں وہ بے حد عجیب تھیں، ایک بالکل سفید اور دوسری بالکل سیاہ۔ اس کا بھیانک حلیہ اور پراسرار سا انداز دیکھ کر میں خوف سے پیلی پڑتی تیزی سے قدم پیچھے کو لینے لگی اور اپنی بکری کو مضبوطی سے تھام کر اسی راستے پر بھاگنا شروع کر دیا جس راستے سے میں یہاں تک آئی تھی، تاکہ جلد از جلد اس عجیب سے آدمی سے بچ کر گھر جا سکوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی اپنی جگہ پر ہی کھڑا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ آدمی مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگتی اچانک کسی سے ٹکرا کر نیچے گری تو میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ میری بکری میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے مجھ سے ذرا فاصلے پر جا گری۔ میں نے اپنے دکھتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کی، جو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی سخت چٹان سے ٹکرا گیا ہو۔
میں نے خود کو سنبھال کر سامنے دیکھا تو سامنے وہی آدمی مجھے اپنی عجیب اور خوفناک سی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ خوف سے میرے حلق سے ایک اور چیخ نکل کر کھیتوں میں گونج گئی اور میں مسلسل چیختی کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آدمی آدم خور ہے اور قریبی جنگل سے ادھر نکل آیا ہے اور اب وہ مجھے کھا جائے گا۔ میں پیچھے کو کھسکنے لگی۔ میرے ساتھ میری بکری بھی اس آدمی سے ڈرتی ہوئی مسلسل منمنا رہی تھی۔ اچانک اس آدمی نے میری ٹانگ پکڑ کر اپنی طرف کھینچی تو مجھے اپنی ٹانگ جسم سے الگ ہوتی محسوس ہوئی۔ میری ٹانگ کے ساتھ پورا جسم درد کرنے لگا تھا، جبکہ پنڈلی پر جہاں سے اس آدمی نے پکڑا تھا وہاں سے گوشت یوں جلنے لگا تھا جیسے کسی نے آگ پر رکھ دیا ہو۔ میرے حلق سے چیخیں نکلتی جا رہی تھیں، مگر اس آدمی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میری پنڈلی کا گوشت پگھلنے سے عجیب سی بدبو ہر سو پھیلنے لگی۔ درد اور کمزوری سے مجھے رونا آنے لگا۔ تبھی میں نے اپنی دوسری ٹانگ پوری شدت سے اس آدمی کے پیٹ پر ماری، جس سے وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ تبھی میں تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس آدمی کے کھیتوں سے باہر نکلنے لگی۔ مجھے دیکھ کر میری بکری بھی خود بخود بھاگتی ہوئی میرے ساتھ ساتھ کھیتوں سے باہر نکلنے لگی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بار پھر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اب کی بار وہ اڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میں جیسے ہی کھیتوں کے پار ہوئی وہ اپنی جگہ رک گیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں اپنی بکری کو لے کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ شاید وہ آدمی مجھے کھیتوں سے باہر جاتا دیکھ کر چلا گیا تھا۔ میرا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خوفناک اور کری شکل کا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی بکری کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے کوسنا اور باتیں سنانا شروع کر دیں کہ میں نے اتنی دیر کیوں لگا دی۔ میں نے اپنی صفائی دینے کی بے حد کوشش کی، لیکن میری ماں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی، بلکہ میرے کچھ بولنے پر مجھے 2 تھپڑ بھی لگا دیے، جس پر میں روتی ہوئی چپ کر کے کھانا کھا کر گندے برتن دھونے لگی۔ یہ کام کرنے کے بعد میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں۔ ایک چارپائی پہ میں اور دوسرے پہ میرا بھائی سوتا تھا۔ میں نے بیٹھ کر اپنی جلی ہوئی ٹانگ پر روتے ہوئے مرہم لگایا اور ٹانگ پر پٹی کر کے میں اپنی چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جو ہی آنکھ بند کرتی ویسے ہی میری آنکھوں کے سامنے وہ عجیب سا بھیانک شخص آ جاتا اور میری نیند اڑ جاتی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے ابھی میں سوں گی تو ابھی وہ سوتے میں آ کر مجھے مار کر چلا جائے گا۔ کروٹیں بدلتے میری آنکھ لگ ہی گئی کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب میری آنکھ کسی عجیب سے شور سے کھلی۔ کمرے میں گندی سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مرے ہوئے جانور کی بدبو ہو۔ اس بدبو کی وجہ سے میرا ناک بھی جلنے لگا تھا۔ تبھی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں جیسے طوفان آیا ہوا تھا۔ ہوا تیز تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میری اور میرے بھائی کی چارپائی بھی ہل رہی تھی۔ کمرے میں رکھی واحد سراہی نیچے گر کر ٹوٹ گئی تھی، جس کے اندر سے سارا پانی نیچے بہہ گیا تھا۔ عجیب سا شور برپا تھا، جیسے کتے بلیاں آپس میں لڑ رہے ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی اتنی گہری نیند پر وہ بھی اتنے شور میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ اچانک مجھے کمرے میں اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میری گردن پر مجھے تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھنا چاہا تو خوف سے میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میرے قریب وہی کھیتوں والا عجیب اور خوفناک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی دونوں عجیب سی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے تیزی سے آنکھیں بند کر کے مسلیں اور پھر کھولیں، لیکن منظر نہیں بدلا۔ وہ آدمی مسلسل مجھے غصے سے گھور رہا تھا اور مجھے اپنا جسم جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری پنڈلی پر موجود وہ زخم بھی جھلسنے اور جلنے لگا تھا جو اسی آدمی نے مجھے اپنی گرفت سے دیا تھا۔ میں نے چیخ کر تیزی سے اٹھنا چاہا تو اس نے میرے بال مضبوطی سے پکڑ کر کھینچے تو ایسا لگا جیسے بالوں کے ساتھ ساتھ میرے سر کی جلد بھی کھنچ گئی ہو۔ تکلیف کے احساس سے میں رونے لگی تھی۔ اس نے میرے بال کھینچ کر میرا چہرہ اپنے قریب کیا تو میرا چہرہ جھلسنے لگا اور ایک بار پھر مجھے تکلیف دینے والا تھا، جب اچانک میں نے اس کی آنکھوں پر مکہ مارا جس سے اس کی گرفت مجھ پر ڈھیلی ہوئی اور میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ میں ابھی کمرے کے وسط میں پہنچی تھی جب اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا جس سے میں اچانک چھت سے الٹی لٹک گئی، یوں جیسے چمگادڑ الٹی لٹکتی ہے۔
میرے جسم کا سارا خون دماغ میں جمع ہونے لگا، جس سے میرا سر گھومنے لگا۔ اچانک اس نے ایک بار پھر اشارہ کیا تو میں کمر کے بل زمین پر گری۔ میں بلند آواز میں چیخ اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مزید کوئی تکلیف پہنچاتا، میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری سوتیلی ماں اندر داخل ہوئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی ہر چیز پہلے کی طرح اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ میں تکلیف سے کراہتی ہوئی یہ سب دیکھ کر مزید حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ میری سوتیلی ماں مجھ پر چیخنے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم اتنی کیوں چیخ رہی ہو؟ سب کا سونا حرام کیا ہوا ہے، چپ کر کے کیوں نہیں سو رہی؟ میں نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی انوکھی بات کر رہی ہوں۔ اس نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا اور کہا کہ تم جان بوجھ کر ہماری نیند خراب کر رہی ہو تاکہ ہمیں تنگ کر سکو۔ یہ تمہارا بھائی تو یہاں سکون سے سویا ہوا ہے، اگر یہاں کوئی تھا تو وہ تمہارے بھائی کو نظر کیوں نہیں آیا؟ میرے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تبھی میں چپ کر کے روتی رہی۔ میری ماں مجھے دھمکی دے کر باہر نکل گئی تو میں ڈرتی ہوئی واپس سونے کی کوشش کرنے لگی کہ کہیں وہ آدمی پھر سے نہ آ جائے۔ اس آدمی کی شکل دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی آدم ذات نہیں تھا، بلکہ شاید کوئی جن ذات تھا۔ لیکن وہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا؟ شاید وہ کھیت اس کے تھے جہاں میری بکری غلطی سے چرنے چلی گئی تھی، لیکن اگر وہ چلی بھی گئی تھی تو میں اسے واپس بھی تو لے آئی تھی۔ پھر اب وہ مجھے سزا دے رہا تھا۔ میں روتی ہوئی سہمتی ہوئی سو گئی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تھی۔ کام نپٹا کر میں ایک بار پھر کھیتوں میں ماں کی مدد کروانے کی غرض سے چلی گئی تھی۔ وہاں کچھ کام کروانے کے بعد میں بکریاں لے کر چلی گئی، لیکن آج میں نے پورا دھیان رکھا تھا کہ میری کوئی بھی بکری کسی کے بھی کھیت میں جا کر اس کا نقصان نہ کرے۔ تبھی میں نے اپنی بکریوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ رات کے بعد سے وہ جن ذات میرے سامنے نہیں آیا تھا، نہ ہی مجھے ڈرایا، نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ شام ڈھلتے دیکھ کر میں نے تیزی سے اپنی بکریوں کو اکٹھا کیا تاکہ جلدی سے گھر جا کر سو سکوں، لیکن میں نے جب سب بکریوں کو گنا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ان میں سے ایک بکری غائب تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ہر وقت ان پر نظر رکھی اور ایک پل کے لیے بھی ان سے نظر نہیں ہٹائی، تو پھر کیسے وہ بکری غائب ہو گئی؟ میں تیزی سے اس بکری کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ مجھے بکری نہیں ملی کہیں۔ ایک تو اس جن ذات کا خوف اور دوسرا مسلسل بڑھتا ہوا اندھیرا جو مجھے مزید اس بکری کو ڈھونڈنے سے روک رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے پریشانی سے باقی بکریوں کو اکٹھا کیا اور گھر واپسی کی راہ لی۔ گھر واپس آ کر میں نے سبھی بکریوں کو کھونٹے سے باندھا اور اندر کی جانب بڑھی۔ میرا رنگ اڑا ہوا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کچھ ہی دیر میں نہ صرف میری بے عزتی ہونے والی ہے بلکہ میری سوتیلی ماں مجھے مارنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ میں اندر آئی تو میری ماں بکریوں کو گننے چلی گئی۔ میں تیزی سے کمرے میں چھپنے لگی تھی تاکہ مار سے بچ جاؤں، لیکن تبھی میری سوتیلی ماں دندناتی ہوئی آئی اور مجھے چوٹی سے پکڑ کر پوچھنے لگی کہ ایک بکری کہاں گئی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ جن ذات ہی میری بکری کو لے کر گیا ہے، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو بھی یہی بتایا، مگر میری ماں نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، بکری کو جان بوجھ کر گم کیا ہے تاکہ مجھے نقصان ہو۔ میری ماں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا اور مجھے کھانا دیے بغیر کمرے میں جا کر بند کر دیا۔ میں روتی چیختی اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میرا بھائی میری ماں کی منتیں کرتا رہا، لیکن میری ماں نے اسے ڈپٹ کر چپ کروایا۔ میں نے صبح 12 بجے کا کھانا کھایا تھا اور اب بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ میں نے یوں ہی پیٹ پر ہاتھ باندھے اور اپنے پلنگ پر سمیٹ کر لیٹ گئی۔ اچانک پنکھے کی حرکت بے حد تیز ہو گئی۔ میں نے خوف سے پنکھے کی سمت دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ ٹوٹ کر نیچے مجھ پر گر جائے گا۔ میں تیزی سے اٹھ کر سائڈ پر ہونے لگی۔ میں حرکت بھی نہ کر پائی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے ایلفی سے چپکا دیا ہو۔ اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے پنکھا ٹوٹا اور نیچے میرے اوپر گرنے لگا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، لیکن جب وہ پنکھا کافی دیر تک مجھ پر نہ گرا تو میں نے آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا، جہاں وہ پنکھا میرے اوپر ہوا میں معلق تھا۔ اچانک میرے کانوں میں کسی کے بھیانک سے انداز میں ہنسنے کی آواز گونجی۔ وہ ہنسی اتنی بھیانک تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ میں نے گردن موڑ کر ہنسی کی آواز کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے ہی
वो जिनजाद हवा में इधर से उधर उड़ता हुआ मुसलसल हंसता जा रहा था। मुझे देखकर वो तंजिया अंदाज में हंसा और बोला कि कहो क्या, अभी तुम पर यह पंखा गिरा कर तुम्हें मार दूं? मैंने खौफ से नफी में सर हिलाया तो उसने कहा कि तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। आखिर को तुम्हें हमारे खेतों में घुसने की सजा भी तो देनी है। मैंने रोते हुए कहा कि मैं जानबूझकर तुम्हारे खेतों में नहीं घुसी थी, बल्कि मेरी बकरी गलती से तुम्हारे खेतों में घुस गई थी। वो तो जानवर है, उसे क्या पता कि किसके खेत में जाना है और किसके खेत में नहीं। लेकिन अगर फिर भी उसकी कोई गलती है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूं। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस पंखे की तरफ देखा जो कि अब हरकत करने लगा था। मैंने उस पंखे के हरकत करते ही तेजी से वहां से हरकत की और तेजी से दाएं तरफ करवट ली। जैसे ही मैंने करवट ली वैसे ही वो पंखा तेजी से उस जगह पर गिरा जहां मैं लेटी हुई थी। धड़ाम की आवाज कमरे में गूंजी और उसके साथ ही मैंने उस जिनजात की तरफ देखा, मगर वो कमरे से गायब हो चुका था। मैं अपनी बेबसी का गम भी अच्छी तरह मना नहीं पाई थी। जब मेरी माँ कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, उसने टूटे हुए पंखे को देखा तो बुरी तरह आग बगोला होती उसका इल्जाम भी मुझ पर लगाने लगी। मैंने इस बार भी अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर मेरी माँ ने जैसे मेरी हर बात से इख्तिलाफ करने की कसम खाई हुई थी। उसने मेरी इस बात पर भी यकीन करने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया तो मैं चीखने चिल्लाने लगी, मगर उसने दरवाजा ना खोला। अगले 2 दिन उसने मुझे कमरे में बंद रखा और मेरे चीखने चिल्लाने पर मुझे मुंह बंद रखने का कहा। और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे हर जगह पागल मशहूर कर दिया। सारे गांव वाले मुझे देखने के लिए आते कि मैं सच में पागल हूं या नहीं, मगर उनके यूं देखने पर मुझे ताव आता और मैं उन पर भी चीखने चिल्लाने लगती, जिससे वो मुझे सच में पागल समझते। मैंने किसी को भी सफाई देने की कोशिश नहीं की, जिससे उन्हें सच में इस बात का यकीन हो गया कि मैं पागल हो गई हूं। यूं बात बढ़ते बढ़ते गांव के सरपंच तक जा पहुंची और यूं सरपंच ने मुझे गांव वालों के लिए खतरा करार दिया और मुझे पागल खाने भर्ती करने का फैसला सुना दिया। उस दौरान वो जिनजाद अक्सर मुझे डराने आता और मेरी बेबसी पर मेरा मजाक उड़ाता और कह के लगाता। मैं जवाबन कुछ भी नहीं कर पाती। उस दिन सरपंच के फैसले के मुताबिक मुझे पागल खाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस और पागल खाने का अमला बुलाया गया था। मेरा भाई जो मुझसे 2 साल छोटा 18 साल का था, मेरे लिए बेहद परेशान था। उसे यकीन था कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, तभी वो मुझे पागल खाने नहीं भेजना चाहता था। पागल खाने का अमला बाहर आ चुका था जब मेरे भाई ने कमरे का दरवाजा खोला और मुझे घर से भाग जाने का कहा, क्योंकि अगर मैं ना भागती तो मुझे पागल खाने भेज दिया जाता और फिर शायद मैं वहीं कैद होकर मर जाती। मैं अपने भाई से मिलकर गांव के बाहर की तरफ भागी। मेरा रुख गांव से बाहर की तरफ था ताकि मैं गांव से बाहर चली जाऊं, क्योंकि अगर गांव में रहती तो कोई ना कोई पकड़कर मुझे पागल खाने भेज देता। मैं तेजी से शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ती रही थी। मुझे दौड़ते हुए तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे जब आगे मुझे सड़क से कुछ दूर एक झोंपड़ी नजर आई। मैं तेजी से उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ी क्योंकि भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल था। मैं झोंपड़ी में दाखिल हुई तो वहां कोई नहीं था। झोंपड़ी अजीब पुरस्रार सी थी, जहां कोई साजो सामान ना था, बस एक दरी बिछी हुई थी जिसके ऊपर सरहाना रखा हुआ था। मैं अभी झोंपड़ी का जायजा ले ही रही थी जब अचानक किसी ने पीछे मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं खौफ से चीख कर पीछे मुड़ी तो देखा एक मलंग बाबा मेरे सामने खड़ा मुझे सवालिया नजरों से देख रहा था। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था और सर पर हरे रंग की पट्टी पूरे सर पर बांध रखी थी, जिससे उसका पूरा सर छुप गया था, लेकिन उसके कंधों तक आते बाल जरूर नजर आ रहे थे। वो काफी बुजुर्ग आदमी था जो मुझे डरता देखकर तसल्ली देने लगा कि तुम घबराओ नहीं और बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ। उसके चेहरे की नरमी और लहजे की हलावत पर मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो सोच में पड़ गया और फिर अपनी दरी पर बैठा और उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाने लगा। उसके बाद उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया तो मैं उसके करीब जाकर बैठ गई। उसने मेरे बैठने पर कहा कि जो जिनजात तुम्हारे पीछे लगा है वो दरअसल उन खेतों का निगहबान था जिन खेतों में तुम्हारी बकरी घुस गई, और वो अपने सरदारों को इस खेत के लिए जवाब दे था।
اسی لیے وہ اپنے مالکان کے ڈر سے تمہیں سزا دیتا رہا۔ وہ اب تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس ملنگ بابا کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور کہا کہ میں نے اس سے اپنی اور اپنی بکری کی طرف سے معافی مانگی تھی، لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا، الٹا مجھے سب لوگوں کے سامنے پاگل بنا دیا، جس سے میری سوتیلی ماں کو تو فائدہ ہی ہوا ہے۔ میرے رنجیدگی سے کہنے پر اس ملنگ بابا نے کہا کہ اس سب کی ایک اور وجہ بھی ہے، لیکن میں تمہیں یہ وجہ بتا کر مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہاری مدد کرنے کے لیے حامی بھرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ تمہیں اس جن ذات سے نجات دلا سکوں۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی سی ہو گئی کہ کوئی تو ہے جسے میرے دکھ اور درد کا احساس ہے۔ وہ بابا میرے ساتھ ہو لیا اور میں اسے لے کر ان کھیتوں کی طرف واپس آ گئی جہاں سے وہ جن ذات میرے پیچھے لگا تھا۔ مجھے کھیت سے باہر روک کر وہ ملنگ بابا کھیتوں میں اتر گیا اور میری بتائی گئی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار میری طرف دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ فضا میں اوپر دعائیہ انداز میں پھیلائے اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے زیر لب نہ جانے کیا پڑھنے لگا۔ میں وہیں کھڑی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ جنزات کہیں سے نمودار ہو جائے گا اور پھر اس ملنگ بابا کو تکلیف پہنچائے گا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب تیزی سے فصلیں لہلہانے لگیں۔ اتنی تیز ہوا چلنے لگی کہ میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگے۔ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ ایک شور سا بلند ہو رہا تھا جیسے کئی لوگ مل کر بین کر رہے ہوں۔ اچانک مجھے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی خوفناک سا جن ذات کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سخت تھے۔ میں نے تیزی سے قدم پیچھے لینے چاہے تو اس نے مجھے گردن سے دبوچا۔ اس کے کھردرے ہاتھ کے لمس سے میری گردن جھلسنے لگی تھی، جس کی وجہ سے تکلیف سے میری چیخیں نکلنے لگیں۔ میں نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے مگر اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ وہ اتنا ظالم جن ذات تھا کہ اسے مجھ پر ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک قدم میرے قریب ہوا اور غرا کر بولا کہ پہلے تو تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا مگر اب تم اس بابا کو ساتھ لے کر مجھے مارنے کی کوشش کرنے آئی ہو تو اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے میری گردن چھوڑی تو میں لڑکھڑا کر نیچے جا گری۔ میری گردن جھلس رہی تھی جس سے مجھے تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہاں آبلے سے بنے محسوس ہوئے۔ کچھ جلد بھی جھلس کر ساتھ ساتھ چپکی ہوئی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ اس نے چٹکی بجائی تو میں چٹکی کی آواز سن کر اسے دیکھنے لگی۔ اچانک میرے سامنے میری وہی بکری نمودار ہوئی جو گم ہو گئی تھی اور ملی نہیں تھی۔ اس جنزاد نے ایک نظر مجھے دیکھ کر پھر اس بکری کو دیکھا جو زندہ مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود تھی لیکن ہوا میں معلق تھی اور زمین سے 4 فٹ بلند تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی منمنا رہی تھی۔ اس جنزاد نے جیسے ہی اس بکری کی طرف دیکھا تو اچانک اس بکرے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہونے لگے۔ صرف سر اور ٹانگیں صحیح حالت میں الگ ہو کر زمین پر نیچے جا گری تھیں۔ وہ بکری دردناک آواز میں غرائی اور پھر اس کی آواز ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس بکری کے اپنے آپ کئی ٹکڑے ہوتے جا رہے تھے اور اس کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے جنہوں نے ساری زمین کو سرخ کر دیا تھا، اور کچھ خون مجھ پر بھی آ کر گرا تھا جس سے میرے حلق سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں نے خوف سے جنزاد کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تمہیں میں بعد میں آ کر دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ فضا میں اڑتا ہوا اس ملنگ بابا کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے خوف سے کٹی ہوئی بکری کو دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہوتی اس ملنگ بابا کو دیکھنے لگی جو کھیتوں کے بیچوں بیچ کھڑا اب بھی دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ تبھی وہ جنزاد اس کے قریب پہنچا اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اچانک کچھ پڑھ کر اس کے سر پر رکھا، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ اس ملنگ کے سر پر رکھا ویسے ہی اس بابا کو تو کچھ نہ ہوا، لیکن اس جنزاد کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ اچھل کر اس بابا سے کئی قدم دور جا گرا۔ وہ بابا بغیر اس کی طرف دھیان دیے اپنے کام میں مصروف رہا۔ تبھی وہ جنزاد ایک بار پھر غصے سے کھڑا ہوتا اس بابا کی جانب لپکا۔ اس نے اب کی بار بابا کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتا نیچے جا گرا۔ گرنے سے اس کی کمر میں شدید چوٹ آئی تھی مگر وہ بغیر پرواہ کیے پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اپنا عمل شروع کرتا اس جنزاد نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے دبانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کیونکہ اگر وہ بابا مر جاتا تو پھر مجھے کون اس جنزاد سے نجات دلواتا اور پھر اس بابا کی موت کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوتی۔
یہی سوچ کر میں تیزی سے کھیتوں میں کودی اور اس جن ذات کی جانب بھاگی جو اب اس ملنگ بابا کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تیزی سے جا کر اس جن ذات کی گردن پر وار کیا، لیکن اسے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن میرا ہاتھ ضرور درد کرنے لگا کیونکہ اس کا جسم بے حد سخت تھا، جیسے کوئی پتھر ہو۔ اچانک اس نے پلٹ کر مجھے غصے سے دیکھا اور پھر سرخ ہوتی آنکھوں سے گھور کر مجھے دیکھا اور پھر ہوا میں دھواں بن کر بکھرنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ سی ہوتی پیچھے کو ہوئی، تبھی اس کا پورا وجود دھواں بن کر اچانک اس ملنگ بابا کی ناک میں گھسا، جو اب زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ ملنگ بابا کی ناک سے اس کے جسم میں داخل ہوا تو ملنگ بابا کے جسم کو جھٹکے سے لگنے لگے۔ میں ملنگ بابا کو اس حالت میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک وہ ملنگ بابا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے یوں کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی، لیکن میری حیرت کو نظر انداز کیے وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور میرے گرد 2 چکر لگا کر میرے دائیں پہلو میں آ کر رک گیا۔ جیسے ہی وہ رکا میرے قدم زمین سے اٹھنے شروع ہو گئے۔ میں نے خوف سے اس بابا کو دیکھا اور اپنے پاؤں زمین پر جمانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی اور ہوا میں بلند ہوتی گئی۔ وہ بابا میری طرف دیکھ کر کہکے لگانے لگا۔ اس کی بھاری بھرکم اور بھیانک آواز کے کہکے سے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بابا خود سے یہ سب نہیں کر رہا، بلکہ اس کے اندر وہی جن قابض ہو کر یہ سب کر رہا ہے۔ میں اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاشنے لگی، تبھی اس بابا کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس نے اپنی اصل آواز میں کہا کہ اس سے ڈرو مت، یہ تمہیں جان سے نہیں مار سکتا، تم اس کی دنیا میں چلی جاؤ، وہاں تمہیں اس مصیبت سے نکلنے کا حل مل جائے گا۔ یہ کہتے ہی ملنگ بابا کے جسم کو ایک اور جھٹکا لگا اور اسی جن ذات کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی نہیں بچ سکتا، میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے نہ جانے کیا کیا کہ ملنگ بابا کا دم گھٹنے لگا اور وہ بے تحاشا کھانسنے لگا۔ میں اب بھی ہوا میں معلق تھی اور اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس ملنگ بابا نے کھانستے ہوئے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اور ان کھیتوں کے پار جنات کی دنیا میں چلی جاؤ، وہاں تمہیں تمہارے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اگر تم وہاں نہ گئی تو کبھی اس جن ذات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ بے تحاشا کھانسنے لگا اور تبھی میں نیچے گری۔ نیچے گرتے ہی میں تیزی سے کھیتوں کے دوسرے کنارے کی طرف بھاگنے لگی۔ میری اس جن ذات سے نفرت ہی تھی کہ میں غصے سے اس کھیت کے دوسرے پار جانے لگی اور پھر بھاگتی ہوئی کھیت کی دوسری طرف پہنچ گئی۔ اس دوران وہاں کوئی بھی اور جن ذات نہیں آیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ملنگ بابا یہاں سے وہاں لڑکھڑاتا کسی غائبانہ وجود سے زور آزمائی کرنے میں مصروف تھا۔ وہ یقیناً مشکل میں تھا، مگر اگر میں واپس پلٹ کر جاتی تو یقیناً وہ مجھے مار دیتا اور میں اپنی نجات کا آخری راستہ بھی کھو دیتی، جو میں یقیناً نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ایک آخری بار پلٹ کر اس جن ذات سے نبر آزما ہوتے اس ملنگ بابا کو دیکھا اور پھر واپس کھیت کی دوسری جانب بھاگنے لگی۔ دوسری طرف پہنچ کر میں نے فاتحانہ انداز میں پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر میری آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں کیونکہ میرے پیچھے کھیت موجود ہی نہیں تھے۔ وہ کھیت جس سے گزر کر میں اس طرف آئی تھی وہ اب کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر پھر سے دیکھا کہ شاید منظر بدل جائے، مگر یہ میری خوش فہمی ہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اس طرف سے رخ موڑ کر اب سامنے کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر میرا سانس خشک ہو گیا۔ سامنے ہی 3 ستون تھے اور ستونوں کے پیچھے کمرے ہی کمرے تھے جو سارے کے سارے ٹوٹے پھوٹے اور ہری بھری بیلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر کمرے کے باہر دروازے کے ماتھے پر اوپر کی طرف ایک جنگلی جانور کا سر لٹک رہا تھا جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہاں پر جانوروں کے صرف سر ہی موجود تھے، مگر پھر بھی خون یوں نکل رہا تھا جیسے وہ زندہ ہوں۔ میں وہاں سے آگے بڑھتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے بلند و بانگ شور سنائی دے رہا تھا جیسے کوئی غرا رہا ہو۔ کسی کے کمرے سے کسی کے بین کرنے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی جو اتنی بلند تھی کہ مجھے اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور جو درد تھا وہ الگ۔ میں ابھی وہاں سے گزر ہی رہی تھی جب اچانک ساری راہداری اچانک سے غائب ہو گئی اور میرے سامنے ایک ہال آ گیا اور میں اس ہال کے وسط میں کھڑی تھی۔ اچانک میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی کیونکہ چھت پر خوبصورت سے فانوس کی جگہ ایک بھیانک سا 7 چہروں والا سانپ لٹک رہا تھا جس کے چہروں کا رخ نیچے کی طرف یعنی میری طرف تھا۔ میں نے خوف سے جلدی سے پیچھے کی طرف قدم کیے کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ جائے،
लेकिन मेरे कदम पीछे हटाते ही वो सांप अपने 7 चेहरों को लिए मेरे पीछे आने लगा। मैंने डर से भागना शुरू कर दिया था और फिर भागते भागते मेरे कदम एक कमरे में जाकर रुके थे। मेरे पीछे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। कमरा पूरा का पूरा खाली था। मैंने तेजी से दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो न खुला। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी तो मेरा हलक खुश्क हुआ। मैंने धीरे से पलट कर देखा तो मेरे बिल्कुल पीछे एक जिनज़ादा खड़ा था, जिसका हुलिया कमोबेश उसी जिनज़ात की तरह का था जिसने मुझे आज इस हाल में पहुंचाया था। मैंने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर उल्टा घुमाया, जिससे मेरा रुख दरवाजे की तरफ हो गया। इससे पहले कि मैं उसकी हरकत को समझती, उसने एक फूंक मेरे कान पर मारी, जिससे मुझे बेहद ठंड का एहसास हुआ। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक मेरा सर घूमा था और मैंने खुद को उल्टा होते महसूस किया। उसके फौरन बाद मैं हवा में उल्टी लटक गई थी, वो भी बगैर किसी सहारे के। मैंने दम साध कर उस जिनजात को देखा तो वो बगैर किसी सवाल जवाब के दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी अपनी मंशा के बगैर उसके पीछे ही बाहर निकली थी। वो मुझे 3-4 कमरों से गुजर कर एक बड़े से कमरे में ले आया था, जो बेहद पुरतइश था। कीमती फर्नीचर था, जो कि सारा का सारा स्याह रंग का था। कमरे में उस वक्त सिर्फ हम 2 लोग थे और कोई भी नहीं था। हम लोग कमरे में दाखिल हुए तो हमारे पीछे दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं चौंक कर दरवाजे को देखने लगी, लेकिन तभी उस जिनजात ने मुझे सीधा खड़ा कर दिया। अचानक बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। इतना शोर था जैसे सारे जिनजात एक साथ इकट्ठे होकर चीखो पुकार कर रहे हों। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, अचानक कमरे में एक पल के लिए धुआं सा फैला और अगले ही पल उस धुएं से एक बड़ी उम्र का जिन नमूदार हुआ, जिसके बाल काफ़ी लंबे थे और ये भी काफ़ी खौफनाक सा था। उसने चुटकी बजाई तो सारा शोर थम गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है कि ये सब क्यों शोर मचा रहे हैं? तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, जिस पर उसने कहा कि ये सब इसलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि उनकी दुनिया में एक आदमजात घुस आई है और अब वो उसे मारकर सज़ा देना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मैं खौफ से कपकपा कर रह गई कि मैं जन्नात की दुनिया में थी। अगर वो मुझे मार भी देते तो किसी को कुछ पता भी ना चलता। मैंने जल्दी से उससे माफ़ी मांगी और फिर शुरू से लेकर आखिर तक आज तक सारा वाक़या सुना दिया, जिसे वो खामोशी से सुनता रहा बिना कुछ भी कहे। जैसे ही मैंने अपनी बात मुकम्मल की तो उसने आंखें बंद करके चुटकी बजाई तो अचानक मेरे सामने वही जिन नमूदार हो गया जो मुझे मार देना चाहता था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी, जैसे वो मुझे खा जाएगा। लेकिन ज़्यादा हैरानी मुझे ये देखकर हुई थी कि उस जिनजात के साथ वो मलंग बाबा भी था, जिसने मेरे लिए उस जिनजात से टक्कर लेने की सोची थी। वो मलंग बाबा बेहद ज़ख्मी था और उसके जिस्म पर जगह जगह से खून रिस रहा था। मैंने एक शर्मिंदा सी नज़र उसे देखकर नज़रों का जाविया बदल लिया था। उस बुजुर्ग जिनजात ने मेरे दुश्मन जिनजात से पूछा कि ये जो कह रही है वो सच है, तो उसने नज़रें झुकाकर सर हिला दिया और कहा कि इसने हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाया था। बुजुर्ग जिन ने गुस्से से कहा कि फिर तुम हमें बताते, ना कि खुद फैसला करते। इतना कहकर उस बुजुर्ग जिनजात ने चुटकी बजाई तो एक लोहे का बड़ा सा पिंजरा नमूदार हो गया। उस पिंजरे की सलाखें आसमानी बिजली की तरह चमक रही थीं। उस पिंजरे को देखकर मेरे दुश्मन जिनजात की आंखें खौफ से फैल गई थी। उस बुजुर्ग जिनजात ने कुछ पढ़कर उस जिनजात पर फूंका तो वो खुद ब खुद अपनी जगह से गायब होकर पिंजरे में पहुंच गया। वो मुसलसल चीखता हुआ माफ़ी तलब कर रहा था, मगर कोई भी उस पर तवज्जो न दे रहा था। बुजुर्ग जिनजात ने अपने दूसरे मददगार से कहा कि इस मलंग बाबा के ज़ख्मों का इलाज करके इसे इसके घर पहुंचा दो, जिस पर वो जिनजात मलंग बाबा को लेकर फौरन गायब हो गए। वो बुजुर्ग जिनजात अब मेरे करीब आया और मेरे सर पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कुछ पढ़ा, जिससे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा जिस्म घूम रहा है। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उन्हीं खेतों के किनारे पर पाया जो जिन्नात के थे। बुजुर्ग जिन ने दोनों हाथ खेतों की तरफ उठाए और कुछ पढ़कर उनकी तरफ फूंक मारी तो अचानक वो खेत नज़रों से ओझल हो गए और उनकी जगह पहाड़ियां नजर आने लगीं। अब कोई भी उन्हें खेत समझकर ना उनमें घुसता ना ही फसलों को बर्बाद करता। मेरी हैरत को नज़रअंदाज किए उस बुजुर्ग जिन ने एक बार फिर अपना हाथ मेरे सर पर रखा और इस दफ़ा हम हमारे गांव के चौधरी के घर पहुंचे,
चौधरी अपने कमरे में ही मौजूद था और मेरे साथ एक जिनजादे को अचानक नमूदार होते देखकर वो खौफ से जोर जोर चीखने लगा। बुजुर्ग जिनजाद ने तेजी से आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा तो वो एकदम चुप हो गया, मगर मुसलसल बोलने को जोर लगाता रहा था, मगर बोल नहीं पा रहा था। बुजुर्ग जिनजाद ने मेरे साथ बीती हर बात शुरू से लेकर आखिर तक बता दी, जिसे सुनकर उसने पूछा कि अब क्या चाहिए। तो बुजुर्ग जिनजाद ने कहा कि इस बच्ची को इसका हक दे दो, जिस पर चौधरी ने सर हिला दिया। वो बुजुर्ग जिनजाद मुझे हमेशा खुश रहने की दुआ देता हुआ गायब हो गया और फिर चौधरी मुझे उसी वक्त लेकर मेरी सौतेली माँ के पास पहुंचा, जो मुझे सही सलामत देखकर बेहद हैरान हुई थी। चौधरी ने मुझे और मेरे भाई को उस घर और मेरे माँ बाप की जमा पूंजी से हमारा हिस्सा दिलवाया और फिर मुझे और मेरे भाई को लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने दरमियाने बेटे से मेरा निकाह करवा दिया, जिसकी तवक्को मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैं निकाह के लिए मान गई थी। मेरी जिंदगी चौधरी के घर की बहू बनकर मजीद सहल हो गई थी। मैं तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने अपने शौहर की मदद से अपने भाई को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। मैं बुजुर्ग जिनजात के बाद चौधरी की शुक्रगुजार थी, जिसकी वजह से मैं मजीद बुरी जिंदगी जीने से बच गई थी। मैं उस दुश्मन जिनजात को भूली नहीं थी, लेकिन अक्सर मैं ये सोचकर खौफ से कपकपा कर रह जाती थी कि अगर वो मलंग बाबा और बुजुर्ग जिनजाद मेरी मदद ना करते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। और मुझे बचाने के लिए मैं उनकी शुक्रगुजार थी और उनके हक में हमेशा बेहतरी की दुआ मांगती रही थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।